اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی سرگرم خبر جو ہے وہ ہے روس کا یوکرین پر حملہ۔ دنیا بھر کے اخباروں میں وہاں کی خبریں زینت بن رہی ہیں کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر کے بہت بڑی خلاف ورزی کی ہے۔ روس کی بہت بڑی فوج ہے جو 40 کلومیٹر لمبی صف بندی کے ساتھ یوکرین میں داخل ہو چکی ہے اور کیف دارالخلافے پر بھی ان کا کسی حد تک قبضہ ہو چکا ہے۔ چرنوبل ایٹمی پاور پلانٹ کا بھی انہوں نے سارا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ بنا کہ جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے یورپی یونین میں شمولیت کی درخواست دے دی۔ اگلے ہی دن بلکہ سیم ڈے پر یورپی یونین نے انہیں اپنی یونین میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ بات یہاں تک نہیں ٹھہری، بات آگے بڑھی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن بھی منظر عام پر آ گئے، جرمنی بھی آ گیا، فرانس بھی آ گیا، آسٹریلیا بھی آ گیا، کینیڈا بھی آ گیا۔ جتنے بھی یورپ اور امریکہ کے ہواری تھے وہ سارے رشیا اور ولادیمیر پوٹن کے خلاف صف آرا ہو گئے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک نے جو ہے اربوں روپے کی امداد جو ہے اس کے لیے ریلیز کر دی ہے یوکرین کے لیے۔ فرانس اور دیگر ملک، جرمنی اور برطانیہ جو ہے وہ اسے جنگی طیارے دے رہے ہیں تاکہ وہ لڑے۔ نیٹو کے چیف نے ایک اہم اعلان کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ رشیا جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے لیکن ہماری افواج جو ہیں وہ یوکرین میں جا کر روس کے خلاف نہیں لڑیں گی۔ وہ اسلحہ دے رہے ہیں اسے، سارا کچھ سلسلہ کر رہے ہیں مگر ان کی افواج نہیں لڑیں گی۔ یہی بات جو ہے جو بائیڈن نے کہی ہے کہ امریکن فوجی جو ہیں وہ جا کے یوکرین میں رشیا کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اسی دوران رشیا نے جو ہے باقاعدہ طور پر اپنے جو ایٹمی فورسز تھی انہیں اس نے الرٹ کر دیا ہے اور اب جو رشیا کے خلاف ساری پابندیاں لگی ہیں اسے جو ہے سلامتی کونسل کے رکن سے بھی نکالنے جا رہے ہیں۔ اس نے ہنگامی حالات کے حوالے سے بل پر دستخط کر دیے ہیں ولادیمیر پوٹن نے تاکہ وہاں کے معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں بھی قرارداد جو ہے وہ پاس ہو گئی ہے رشیا کے خلاف۔ اس میں جو ہے پاکستان، چین سمیت اور تقریباً جو ہیں کافی سارے درجن ممالک جو ہیں وہ شریک نہیں ہوئے، جبکہ 5 ممالک نے اس کے مخالفت میں بھی جو ہے ووٹ دیا ہے۔ اب اس میں اصل کہانی کیا ہے جو ہم آپ کو یہاں بتانے جا رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں، یورپی یونین میں بہت زیادہ درد اٹھا ہوا ہے ان کے پیٹ میں کہ یوکرین پر رشیا نے حملہ کر دیا، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے، انسانی المیہ ہے، بے گناہ انسانوں کو وہاں پر مارا کاٹا جا رہا ہے۔ مگر کیا ہے وہاں پر اپنے ان کے مفادات ہے۔ آج تک امریکہ کی تاریخ دیکھ لیں، پوری دنیا میں جس دن سے، جس وقت سے یہ 2 طاقتیں علیحدہ ہوئی اور ایک دنیا کی سپر پاور بنی امریکہ، اس وقت سے حالات خراب ہیں، نہیں تو بیلنس رکھ کے معاملات چل رہے تھے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ بھی جو ہے بحیثیت سپر پاور وہ ختم ہو جائے گا، وہ کریش ہو جائے گا، وہ سارا اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال تو امریکہ چل رہا ہے مگر آنے والے دنوں میں جو کہ ایک نجومی تھے انہوں نے یہاں پیشن گوئی کی تھی کہ ولادیمیر پوٹن جو ہے رشیا اٹھے گا اور وہ پھر ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور حالات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ کیا امریکہ کو، کیا انسانی دنیا، انسانی حقوق کی تنظیموں کو، کیا یورپی یونین کو، کیا فرانس کو، کیا لندن کو، کیا جرمنی کو، کیا کینیڈا کو، کیا آسٹریلیا کو، ان تمام کفار کو کبھی نظر آیا کہ وہ مسلم امہ کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے کبھی قومی سلامتی کا کونسل کا اجلاس ہوا، کبھی ہنگامی اجلاس ہوا، کبھی ان ممالک کے لیے کبھی ہنگامی بنیادوں پر جو ہے امداد جاری کی گئی، کبھی ان کے خلاف جو بیچارے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، ہم آپ کو آگے چل کر تفصیلات بتاتے ہیں، ان کے خلاف کبھی انہوں نے اسلحہ دیا، کبھی جنگی جہاز دیے، کبھی ان کے خلاف پابندیاں لگائیں، کبھی کوئی سینکشن لگائی تو آتا ہے نہیں۔ افغانستان میں آپ دیکھ لیں، افغان بھائیوں کو، مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا، تورا بورا کو ڈیزی کٹر بموں سے اڑا دیا گیا۔
ایک اسامہ کا بہانہ بنا کر، ایک ایمن الزواری کا بہانہ بنا کر، طالبان کا بہانہ بنا کر پورے افغانستان کو نیست و نابود کر دیا اسی امریکہ نے۔ جی ہاں، یہی امریکہ کویت میں داخل ہوا، وہاں اس نے تباہی بربادی کر دی۔ یہی امریکہ عراق میں داخل ہوا، وہاں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ یہی بوسنیا، چیچنیا، ہرزگوئینا، جو بھی مسلم ریاستیں ہیں وہاں پر جو ہے کس طرح مسلمانوں کو قتل و غارت کیا جا رہا ہے، مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ فلسطین آپ دیکھ لیں، ایک بغل بچہ اسرائیل، جہاں معصوم بچے نہتے فلسطینی پتھروں سے ان کے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا کبھی سلامتی کونسل کی آنکھ کھلی اس حوالے سے؟ اس نے کبھی یہ کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو روکا جائے؟ بھارت میں آپ دیکھ لیں، پاکستان کے پڑوس میں دیکھ لیں، آپ مقبوضہ وادی میں دیکھ لیں کہ مودی کس طرح کر رہا ہے، کیسے مسلمانوں کو مار رہا ہے، وہاں پر ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، وہاں گو ماتا کے نام پر انہیں قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، وہاں پر نقاب کا سلسلہ اور اسے ایشو بنایا جاتا ہے، وہاں RSS گھروں میں جا کر دعوے بولتی ہے، مسلمان بچیوں، ماؤں، بہنوں کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہ تار تار ہے۔ مقبوضہ وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے، وہاں پر بنیادی انسانی سہولیات ہی نہیں ہے، وہاں کی ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے، وہاں پر ہندوؤں کو لا کر زبردستی آباد کیا جا رہا ہے، وہاں مسلمانوں کی نسل بندیاں ہو رہی ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، ان کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ان کے معاملات مسائل کو خراب کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ایک رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے تو ان کے مفادات ہیں، ان کے سارے مفادات ہیں، انہیں کفار کو اپنا کافر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے معاملات ہوں گے، کیسے چلیں گے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ سارے متحد ہو گئے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر اتنا بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، دنیا بھر میں زمین ان کے بے گناہ خون سے رنگین کی جا رہی ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، کہیں بھی اتحاد نہیں ہے۔ OIC ہماری سوئی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو ایک متحدہ فوج مسلم ممالک بنائی تھی 40 ملکوں کی، وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر جگہ مسلمان تتر بتر ہیں، تقسیم ہیں۔ اگر آج مسلمان متحد ہو جائیں تو کیا امریکہ کی حیثیت، کیا ایون رشیا کی حیثیت، کیا یورپی یونین کی حیثیت، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو مسلمانوں کی طرف ایک ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھنے کی جرات کر سکے۔ آج وہ صرف اپنے مفادات خاطر یوکرین کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، مگر آپ ان کی اسٹریٹجی دیکھیے کہ امریکہ کی فوج رشیا کے خلاف نہیں لڑے گی۔ نیٹو میں انہوں نے یورپی یونین میں شامل کر لیا ہے۔ نیٹو کے چیف نے کہا ہے کہ ہماری فوج بھی یوکرین میں جا کے رشیا کے خلاف نہیں لڑے گی۔ رشیا نے، روس نے، ولادیمیر پوٹن نے باقاعدہ طور پر دنیا کو متنبع کر دیا ہے کہ جو بھی راستے میں آئے گا وہ اسے نیست و نابود کر دے گا۔ اب دنیا اس وقت سوچ رہی ہے کہ کیسے رشیا کو روکا جائے۔ رشیا نے مشروط آمادگی کا اظہار تو کر دیا ہے کہ یوکرین جو ہے ڈی ملٹرائزیشن ہو جائے اور اس کی جو ریاستیں ہیں انہیں امریکہ جو ہے وہ تسلیم کرے۔ بالکل بات ایسا ہی ہے۔ یہ جب آزاد ہوئی تھی یہ رشیا کی ذیلی ریاستیں تھیں، اب یہ ریاستیں جو ہیں جب اپنی فوج بنا رہی ہیں، دوسرے ممالک ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو یقینی طور پر روس ایسا کسی صورت میں بھی نہیں کرنے دے گا۔ مسلمان آج اس بات کو سمجھ لیں کہ کفار کیسے ایک اپنے ملک کے پیچھے کس طرح متحد ہو کر آ جاتے ہیں، اس کی امداد بھی کرتے ہیں، اس کو جنگی ساز و سامان بھی دیتے ہیں، اسے لڑائی کے لیے اکساتے بھی ہیں۔ یوکرین کے صدر نے آج ایک انٹرنیشنل بریگیڈ کے نام سے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں، اور انہوں نے ویزا اوپن کر دیا ہے۔ مگر کتنے ظلم کی بات ہے کہ اگر فلسطین میں کچھ ہوتا ہے تو مسلمان خاموش رہتے ہیں، افغانستان میں کچھ ہوتا ہے تو مسلمان خاموش رہتے ہیں، عراق میں کچھ ہوتا ہے تو مسلمان خاموش رہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں کچھ ہوتا ہے تو مسلمان خاموش رہتے ہیں، ازبکستان میں کچھ ہوتا ہے تو مسلمان خاموش رہتے ہیں، چیچنیا میں کچھ ہوتا ہے تو مسلمان خاموش رہتے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کے ہی خلاف برسرے
बेकार हैं। सऊदी अरब है तो ईरान से लड़ रहा है और मुस्लिम ममालिक के इसी तरह मामलात और दुश्मनदारियां चल रही हैं। ये वक्त का तकाजा है कि मुस्लिम ममालिक आपस में इत्तेहाद पैदा करें और कुफ्फार का डट कर मुकाबला करें, उनसे सबक सीखें कि वो एक अपने मुल्क के लिए कैसे इकट्ठे हो जाते हैं और हम आखिर क्यों तितर बितर हैं। अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत नहीं दी मुस्लिम उम्मा को। पाकिस्तान एक एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क है, जहां पर चारों जो है वो मौसम मौजूद है, गर्म पानी मौजूद है, असला हमारे पास मौजूद है, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। सऊदी अरब के पास बेतहाशा पैसा है, माल और दौलत है, ईरान के पास भी बहुत माल और दौलत है। इसी तरह अगर मुस्लिम मालिक सारे एक दूसरे की मदद करें और जो इन्होंने फोर्स बनाई है उसको मुत्तहद करें, तेल का जो मसला उठ रहा है, पेट्रोल का जो मसला उठ रहा है, रशिया के यूक्रेन पर हमला करने के बाद गो के पाकिस्तान ने जो है लेट अदायगियों की बुनियादों पर जो सऊदी अरब से तेल लिया है उसकी भी इस रवा महीने के तीसरे हफ्ते में जो है उसकी तरसील शुरू हो जाएगी। ये सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं और एक आज हम आपको याद कराते हैं, जब भुट्टो का जमाना था उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि एक इस्लामिक बैंक बनाया जाए। ये कैसे और क्यों कर मुमकिन है कि मुसलमानों के ये मुल्क असासे मुंजमिद कर देते हैं? क्यों नहीं एक अपना एक मुत्तहदा, एक मुस्लिम मुत्तहदा बैंक बनाया जाता जिसमें सारी दुनिया की मुसलमानों की जो दौलत है, जो अरबियों की दौलत है, जो और मुल्कों की दौलत है, जो अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में या लंदन के बैंकों में पड़ी है और वो वहां से उस दौलत पे अपने कारोबार कर रहे हैं। अगर वही दौलत किसी एक मुस्लिम मुल्क में बैंक बन जाए और वहां आ जाए तो ये मुस्लिम उम्मा दुनिया पर राज करेगी। सिर्फ ये है कि इत्तेहाद और यगानियत की जरूरत है। जी हाँ, इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए और अगर अभी तक आपने ब्लॉग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।